میں یہ کہتا تھا کہ مزاروں پہ آپ نے نہیں جانا. میرا موقف اس لیے ہے کہ مزار نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا نہ کرو, ان پہ مجاور بن کے مت بیٹھو. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضور کی بیماری کے دن چل رہے تھے, حضور کی 2 بیویاں آخری دن تھے آپ کے, ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئی کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے نا, ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا رومن امپائر کا, جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. حضور انتہائی تکلیف میں ہے, لیکن آپ پتہ ہے امام الموحدین ہے. آپ نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی کہ کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا, اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, پھر اس کی تصویریں لٹکاتے تھے, پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے, سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق ہوں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. یہ کتنی کریٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کو اللہ کے مقابلے پہ لا کے اس حوالے سے کھڑا نہیں کرنا. اور اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی لیول آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, ان حدیثوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں. اور بخاری مسلم کی حدیث بھی یاد کر لیں. ہم عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے اور بار بار کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو اما عائشہ کے الفاظ ہیں حضور ہمیں اصل میں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ نہیں کرنا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو اوپن کھول دیتی اپنے حجرے کو کہ جو چاہے جس وقت مرضی چاہے اس کی زیارت کر لے, لیکن ہم ڈر کی وجہ سے اسے اوپن نہیں چھوڑا. اس زمانے میں اما عائشہ کو ڈر تھا, آج لوگوں کو ڈر ختم ہوا ہے, کہتے ہیں یہ شرک ختم ہو گیا ہے. جب توحید کا دور تھا اس وقت بھی ڈر لگا ہوا تھا, اندازہ کریں. اچھا, اب ان ساری احادیث کی وجہ سے میں یہ کہتا تھا کہ مزارات پہ آپ نے نہیں جانا, یہ رسول اللہ کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں. قبر رسول پہ جانا تو ایمان کا حصہ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. بابوں کے جو آپ نے مزار بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی گنبد خضرا تو 650 سال بعد رکھا گیا ہے, وہ الگ سے ایک میرا ٹاپک, آپ ویڈیو دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں بابوں کے مزارات پہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ مسلم شریف میں تو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے, یہ موت کو یاد دلاتی. قبروں پہ جانا ہے, مزاروں پہ تو نہیں جانا. مزاروں پہ کون مزاروں پہ تو آپ کی عزتیں لوٹتی ہیں, آپ کی جیبیں کٹ جاتی ہیں. کتنی کتنی ریئل ٹائم سٹوریز آئی ہیں. جتنی ہیروئن چرس بہترین قسم کی وہ آپ کو انہی جگہوں سے ملتی ہیں. یہ تو اڈے بنے ہوئے ہیں. ویسے یہ بھی پوچھنا چاہیے بزرگوں نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کی؟ کہتے ہیں نا جناب لاہور فلانے نے سنبھالے ہے, کراچی فلانے نے سنبھالے ہے, چنگا سنبھالے ہے, وہ مزار دے ہوتے ہی سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں. سنبھالے ہے تو بھائی سنبھالنا. مجھے بتائیں ہمارے گھر میں آگے کوئی چرس یا ہیروئن بیٹھ سکتا ہے؟ ہم اس کو ایک دن بھی بیٹھنے دیں گے؟ محلے میں بھی کوئی اس قسم کے مشکوک لوگ آئے نا, پورا محلہ کہتا ہے بھائی جی نکلو ادھر. تو چھڑوں کو جگہ نہیں دیتے ہیں, فیملی والوں کو جگہ دیتے ہیں کہ یہاں برے کام نہ شروع ہو جائیں. اے چنگے نے کہ سارے دنیا دے چرسی پاؤڈری اور بدکار لوگ پناہ گاہ بنے ہوئے انہوں نے, ٹھیک ہے, کام نہیں نا پھر صحیح کر رہے. اس کی وجہ سے میرا یہ موقف تھا کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا سکتے, لیکن اب میں نے اس پہ رجوع کر لیا. وہ ویڈیو میری آنے والی ہے رجوع لی, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کے دربار پہ کہتے تھے نا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے ساتھ, اور تسی تے پڑھتے ہوندے سو گنج بخشی تیری مشہور ہے تو فلان ہے فلان ہے. ہن ایک کام اور کرو کہ اتنی آواز نہ لی, اتنے بلند آواز نہ کہنا یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پڑیں, اے اللہ ان پر گنجا سانپ مسلط نہ کیجیو, اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپ کے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کر دے. یہ ساریاں دعاواں اچھی آواز نہ کرنی نے. ان کو عذاب قبر سے بچا, قیامت والے دن ان کی پھینٹی نہ لگے. ہاں, قیامت کے دن جب یہ ننگے اٹھائے جائیں تو اے اللہ ان کو کپڑے دے دینا. اے ساری دعاواں کٹھیاں کر کے کرو, بلند آواز نہ جاؤ جس مزار تے جانا جے. میں تھوڑا تے غیبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گا, ظاہر اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے نا. اس کے بغیر اگر آپ جاتے ہیں پھر کوئی اجازت نہیں ہے. تو میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ, یہ میں نے اس پہ بھی رجوع کیا ہے, اور چیزوں پہ میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے رجوع کی ایسا اتنی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ میں نے خود ہی اعلان برات کیا ہوا ہے اپنے انٹرویو کے اندر
مجلس 100 میں، مجلس 50 میں میں جو آیت اور حدیث پیش کروں ایگزیکٹ جو اس میں چیزیں موجود ہیں آپ اس کو فالو کریں، ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں یہ بتا کے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ بات یوں نہیں یوں تھی، آپ اس کو فالو کریں. ہم نے کون سا اپنی تعلیمات یا ملفوظات لانچ کیے ہیں، ہم تو قرآن و سنت بتاتے ہیں، آپ اس کی طرف رجوع لائیں. تو الحمدللہ میں نے داڑھی کے مسئلے میں رجوع کیا. پہلے میرا موقف تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے، پھر میرا موقف آیا کہ نہیں، مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھی، میں نہیں بڑھنے دوں گا، اس کے لیے مٹھی افضل ہے، جس طرح عبداللہ بن عمر، ابن عباس اور ابو ہریرہ. اور جو کہتا ہے کہ حضور کی تو نیچرل مٹھی تھی، ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، میری نیچرل مٹھی سے بڑھ گئی ہے، تو میں حضور کے اس اسپیکٹ کو فالو کروں گا کہ جتنی میری نیچرل ہوگی میں اسے نہیں کاٹوں گا، اس کے لیے وہ افضل ہے. کاٹنے والا بھی افضل ہے کہ میں حضور سے لمبی نہیں ہونے دوں گا. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں حضور کی تو نیچرل تھی، اب مجھے بھی ضرورت نہیں پڑتی، چاند ایک بال ہی مٹھی سے زیادہ ہے، میں نے تو کبھی نہیں کاٹی، تو ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اس طرح کا میں نے رجوع کیا. اور کئی ایک باتوں کے اوپر